آج ہم بات کریں گے جہنم میں پہلے کون لوگ داخل ہوں گے۔ جن چیدہ باتوں کے اوپر ہم مختصر روشنی ڈالیں گے ان میں 99% لوگ جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ سرکش، مشرک اور مصور کا کیا حال ہوگا؟ 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، وہ کون سے مواقع ہوں گے؟ اور ان سے 500 سال پہلے جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ظالم اور انبیاء علیہم السلام کو تکلیف دینے والے کون ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ آدھی اہل جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، یہ کیوں ہوگا؟ ان ساری باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو کمنٹس کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 68 to 70 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں، پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پہ گرے ہوئے، پھر جدا کریں گے ایک فرقے میں سے جون سا اس میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے ڈر، پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہے اس میں داخل ہونے کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور تو دیکھے ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے دفتر کے پاس۔ حضرت عبداللہ بانیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں تمہیں جہنم کے علاوہ ایک اونچے ٹیلے پر اوندے منہ گرے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی اور مذکورہ بالا یہ آیت مبارکہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا کی تلاوت کی۔ اگر ہم تذکرہ کریں کہ 99% لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس کی تفصیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور انہیں ان کی اولاد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک و سعدیک۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے آدمیوں کو نکال لوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے 99% کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم میں سے 99% کو جہنم کے لیے علیحدہ کر لیا جائے گا تو باقی کیا بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دیگر امتوں میں ایسی ہی ہوگی جس طرح سیاہ بیل میں سفید بال ہو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے یہی بات ہوگی۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج کی آیت نمبر 1 ہے، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے کی تلاوت کی اور فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن اللہ تبارک و تعالی کہیں گے آدم کھڑے ہو جاؤ اور جہنمیوں کو الگ کر دو۔ وہ کہیں گے یا اللہ کس حساب سے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے 1000 میں سے 999 کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور ایک کو جنت کی طرف۔ صحابہ پر یہ بات شاپ گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں سے آدھے تم ہوگے۔ صحابہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے کام میں لگے رہو، تمہیں خوشخبری ہو تم یاجوج و ماجوج کی جماعت کے درمیان ہوگے جو ہر ایک سے زیادہ ہے، اور تم امت کے درمیان ایسے ہوگے جیسے کہ اونٹ کے پہلو میں سیاہ تیل ہو۔ بے شک میری امت لوگوں میں 1000واں جزو ہے۔ سرکش، مشرک اور مصور جہنم میں ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی 3 آدمی میرے سپرد ہیں، ہر سرکش و متکبر، ہر وہ شخص جس نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنایا، اور تصویر کشی کرنے والا۔ 3 مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کوئی شخص کسی کو یاد نہیں رکھے گا میزان پر جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے یا نہیں، اور جب نامہ اعمال اڑیں گے جب تک کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے، اور جس وقت دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اور اہل جہنم کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور ان پر غصہ ہوگی اور کہے گی 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں، 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں، 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ میرے سپرد ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے تھے، اور وہ لوگ میرے سپرد ہیں یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور ہٹ درم ظالم میرے سپرد ہیں۔ پھر وہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور انہیں جہنم کے عذابوں میں پھینک دے گی۔ اوروں سے 500 سال پہلے جہنم میں جانے والے کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو بہترین فصیح زبان میں بات کرے گی۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولے گی۔ وہ کہے گی مجھے اس آدمی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اور متکبر یعنی تکبر کرنے والا اور سرکش کے بارے میں، اور بغیر قصاص کسی کو قتل کرنے کے والے کے بارے میں۔ پس وہ گردن ان لوگوں کو دیگر جہنمیوں سے 500 سال پہلے جہنم میں لے جائے۔ ظالم اور انبیاء علیہم السلام کو تکلیف دینے والا جہنم میں ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ جب تمام اہل زمین و آسمان خدا تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا، آج لوگ جان لیں گے کہ اصحاب کرم کون ہیں۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے کھڑے ہو جائیں، پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چل دیں گے۔ پھر منادی دوبارہ ندا دے گا اور کہے گا، آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اصحاب کرم کون ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بستر اور جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، جو اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے تھے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چل دیں گے۔ منادی ایک بار پھر ندا دے گا اور کہے گا، آج پتہ چل جائے گا کہ اصحاب کرم کون ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تجارت اور فروخت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن آنکھیں اور دل پلٹ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بھی اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل دیں گے۔ جب یہ تینوں گروہ جنت کی طرف چلے جائیں گے تو دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جو سب مخلوقات پر چھا جائے گی۔ اس کی 2 دیکھنے والی آنکھیں اور ایک صاف بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی مجھے ہر ظالم ضدی کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ انہیں صفوں میں سے اچک لے گی اور دوزخ کی آگ میں قید کر دے گی۔ پھر دوبارہ نکلے گی اور کہے گی ہر وہ شخص میرے سپرد کیا گیا ہے جس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ پھر ان کو بھی صفوں سے اچک کر دوزخ میں بند کر دے گی۔ پھر تیسری بار نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ان انگلیوں کی اور اب میں انہیں نگلوں گی جو تصویر کشی کیا کرتے تھے۔ پھر ان کو بھی صفوں سے اچک کر دوزخ میں قید کر دے گی۔ آدھے اہل جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے، اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک و سعدیک۔ اس بلند آواز سے ندا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے ایک جماعت کو جہنم کے لیے نکال لیں۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، کس حساب سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999۔
بس لوگ جب یہ سنیں گے تو حاملہ کا حمل گر جائے گا اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اور دیکھے تو لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں لیکن آفت اللہ کی سخت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام پر بھی بہت شاق گزری، یہاں تک کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج میں سے 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حضرات لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جیسے سفید بیل کے پہلو میں سیاہ بال ہوتا ہے یا سیاہ بال کے اور سیاہ بیل کے پہلو میں سفید بال ہوتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت میں چوتھائی ہوں گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت میں 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت میں آدھے ہوگے، تو بھی ہم نے اللہ اکبر کہا۔ جہنم میں صرف ظالمین ہی داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ عَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں گے، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس ہی بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم، میں اس وقت تک کسی کو جہنم میں ڈال کر عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنے علم سے معلوم نہ کر لوں کہ اگر میں اسے دنیا میں بھیج دوں تو وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور نیکیوں کی طرف نہیں آئے گا۔ اے آدم، میں نے تجھے تیری اولاد اور اپنے درمیان فیصل اور حکم بنا دیا ہے، میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو ان کے کیا اعمال تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی کی نیکی اس کی گناہ سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ ہوئی اس کے لیے جنت ہے، حتیٰ کہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جہنم میں صرف ظالمین کو داخل کیا ہے، کفار کو سب کچھ دے کر بھی چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، سورہ زمر کی آیت نمبر 47۔ اور اگر گناہ گاروں کے پاس جتنا کچھ زمین میں ہے اور اتنا ہی ساتھ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہو جس سے پوری زمین بھر جائے تو کیا تم اسے اپنے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میں نے تو اس سے بہت چھوٹی چیز کا تم سے مطالبہ کیا تھا، اور یہ مطالبہ اس وقت سے تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔